دنیا کا سب سے خطرناک ملک جس سے نہ تو آپ فرار ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی اس ملک میں داخل ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اس قدر خوفناک ملک۔ یہ سب کچھ نارتھ کوریا کی یونیک جیوگرافی کی وجہ سے شروع ہوا، جو کہ کئی دہائیوں سے ہوتا رہا ہے۔ کم ڈائنیسٹی کی انتھک کوششوں کی وجہ سے نارتھ کوریا آج ایک ایسا ملک بن گیا ہے جو کہ دنیا سے بالکل الگ ہے، جو رہتی دنیا سے کٹ چکا ہے۔ نارتھ کوریا کے مشرق اور مغرب میں جاپان اور یلو سی ہیں۔ ان سمندری راستوں کے ذریعے اس ملک سے فرار ہونا انتہائی مشکل ہے، جس میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر بہت کم کوئی کشتیاں آتی ہیں اور نارتھ کورین نیوی ان سمندری راستوں پر پہرا دیتی ہے، خاص کر شمالی علاقے کے سمندری راستوں پر۔ ساؤتھ کوریا فرار ہونے کے لیے سب سے بہترین راستہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ساؤتھ کوریا زیادہ ترقی یافتہ اور امیر ملک ہے، اور ساؤتھ کوریا یہ سمجھتا ہے کہ تمام کورین پیننسولا کے افراد، جن میں نارتھ کورینز کی 25 ملین آبادی بھی شامل ہے، ساؤتھ کوریا کے شہری ہیں، جس کی وجہ سے بھی نارتھ کورین اپنے ملک سے فرار ہو کے ساؤتھ کوریا میں داخل ہو گئے۔ اسے ساؤتھ کوریا کا شہری سمجھا جائے گا۔ جو بھی افراد نارتھ کوریا سے فرار ہو کر ساؤتھ کوریا میں داخل ہوں گے، اسے ساؤتھ کوریا کا شہری سمجھا جائے گا۔ اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا نارتھ کوریا سے فرار ہونے والے افراد کو ایک خصوصی انسینٹو بھی دیتا ہے، جو کہ ان کو فرار ہونے میں مدد دیتے ہیں، لیکن ساؤتھ کوریا میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ اس کی وجہ ہے علاقہ جسے ڈی میریٹلائز زون یا DMZ بھی کہتے ہیں، جو کہ نارتھ اور ساؤتھ کوریا کے درمیان بارڈر ہے۔ یہ DMZ زون پورے ساؤتھ بارڈر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے زیادہ ملٹرائزڈ بارڈرز میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں فوجی دستے اس بارڈر پر تعینات کیے جاتے ہیں۔ اس بارڈر کی دیواروں کو بجلی کی تاروں سے ڈھکا ہوا ہے، جس پر تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ فوجی تعینات ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر کوئی بھی فرد اس بارڈر کو کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو سیدھا گولی مار کر ہلاک کرنے کا قانون بھی پاس کیا ہوا ہے۔ ایک اور راستہ جس کے ذریعے نارتھ کوریا سے فرار ہوا جا سکتا ہے، وہ ہے اس کے شمالی بارڈر، جس کے ذریعے یا تو چائنا میں داخل ہوا جا سکتا ہے یا پھر رشیا میں۔ تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ راستہ پرانے وقتوں میں غیر قانونی سامان کی نقل و حمل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ چائنا کے ساتھ نارتھ کوریا کے ریلیشنز کچھ خاص نہیں رہتے، جس کی وجہ سے نارتھ کوریا کو چائنا کوریا بارڈر پر بھی لاکھوں فوجی بھرتی کرنے پڑتے ہیں۔ نارتھ کورین سالانہ $2000 سے بھی کم کماتے ہیں، جس میں ان کے لیے پیسوں کو سیو کرنا اور ملک سے فرار ہونے کے لیے بھی کئی دہائیاں لگ جائیں گی، جس میں ان کو کسی بروکر کی مدد درکار ہوگی جو ان کو فرار کرنے میں مدد کر سکے، یا پھر ان کا کوئی ایسا جاننے والا یا رشتہ دار ہو جو پہلے سے ہی نارتھ کوریا سے فرار ہوا ہو یا ان کے لیے فرار ہونے کے لیے پیسے جوڑ سکتا ہو۔ اب نارتھ کوریا نے مزید لاز کو سخت کر دیا ہے، جس میں ڈومیسٹک فلائٹس پر بھی سختی عائد کی گئی ہے۔ ڈومیسٹک فلائٹس کے لیے بھی مکمل پیپر ورک اور آتھرائزیشن درکار ہوتی ہے، اور کوئی بھی مسافر ان تفصیلات کے بغیر ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر نہیں کر سکتا، اور اگر آپ کے پاس مکمل کاغذات نہیں ہیں تو آپ کو ملک کے پریزن کیمپس میں ڈال دیا جائے گا۔ دسمبر 2020 میں نارتھ کوریا نے ایک ایکٹ پاس کیا جس کا نام تھا ری ایکشنری آئیڈیالوجی اینڈ کلچر ریجیکشن ایکٹ، جس کے تحت باہر کی دنیا سے کوئی بھی سامان جو نارتھ کوریا میں آئے گا وہ ملک کے خلاف سمجھا جائے گا اور اسے غیر قانونی قرار دیا۔ اس کے علاوہ نارتھ کوریا نے گورنمنٹ کے رجسٹر کیے گئے فونز کے علاوہ ہر فون برانڈ اور فون ماڈلز پر بین لگا دیا۔ اس قانون کے تحت جو شخص بھی غیر ملکی ویڈیو یا کتابیں نارتھ کوریا میں لائے گا، اس کو پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر آپ صرف کسی اور ملک کی ویڈیو بھی دیکھ لیں یا کسی اور ملک کی کتاب بھی پڑھ لیں تو آپ کو 10 سال کی سزا کے ساتھ ہارڈ لیبل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ساؤتھ کورین اور امریکن فلمز کو چائنا کے راستے سے شمالی بارڈر کے ذریعے سے مائکرو SD کارڈز میں اسمگل کیا اور بیچا جاتا تھا، لیکن 2020 کے لاء کے پاس ہونے کے بعد سے یہ کرنا بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ جنوری اور مارچ ایسے مہینے ہیں جن میں فرار ہونا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ شمالی دریا
ٹھنڈ کی شدت سے جم جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اب تک اس راستے کے ذریعے 36 کامیاب ڈیفیکشن کی جا سکتی ہیں۔ نارتھ کوریا اب تک کا سب سے زیادہ بڑا انسانی جیل بن چکا ہے، جہاں ہر انسان کو اس ملک کے اندر قید کر دیا جاتا ہے۔